کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ وادی کشمیر سال کے ہر موسم کے لیے اپنی منفرد پہچان رکھتی ہے۔ ان دنوں کشمیر سیاحوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ موسم خزاں کے دلکش مناظر اور خوشگوار موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ چنار کے درخت خاص طور پر سبھی کی دلچسپی کے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ محکمہ سیاحت کو سرما میں سیاحوں کی بھرپور آمد کی امید ہے۔ پیش ہے ہمارے چیف کرسپونڈنٹ پرویز بٹ کی یہ رپورٹ۔ وادی کشمیر نہ صرف اپنی قدرتی خوبصورتی اور سرسبز میدانوں کے لیے مشہور ہے بلکہ کشمیر میں ہر موسم کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ سال کے تمام 4 موسموں میں یہاں الگ الگ طرح کے نظارے اور بے پناہ خوبصورتی جہاں جانب دیکھنے کو ملتی ہے۔ ستمبر کے وسط سے نومبر کے آخر تک موسم خزاں کے دوران چنار کے درخت یہاں کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ اس دوران چنار کے پتوں کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا ہے۔ ان دنوں خاصی تعداد میں سیاح کشمیر میں موسم خزاں کا خوب لطف لے رہے ہیں۔ دن کچھ گرم اور راتیں سرد رہنا سیاحوں کے لیے منفرد تجربہ ہے۔ مغل باغات میں سینکڑوں سیاح یہاں موجود چنار کے درختوں کی خوبصورتی کا مزہ لے رہے ہیں۔ چنار کے درختوں سے گرے پتوں پر چلنا اپنے آپ میں بے حد خوشنما احساس ہوتا ہے۔ اس دوران پتوں پر چلنے والی آواز روح کو تازگی بخشتی ہے۔ کشمیر یونیورسٹی کا نسیم باغ کیمپس بھی موسم خزاں میں سیاحوں کی دلچسپی کا خوب مرکز رہتا ہے۔ ابھی جو ہم لوگ پتے کے جو جھرنے دیکھ رہے ہیں، جو میپل لیوز نیچے گر رہی ہے، اس میں ایک الگ بیوٹی ہے۔ جیسے ہم لوگ سنیما میں موویز میں دیکھتے ہیں وہ چیز آج ہم لوگ خود فیل کر پا رہے ہیں۔ ہمیں تب لگتا تھا کہ یہ شاید فارن کے دృश्य ہوں گے، بٹ ابھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری موویز اپنے انڈیا میں سے شوٹ ہوئی ہے۔ یہ بیوٹی اپنے پاس ہے۔ یہ آٹم کے مہینے میں اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہ پتوں کا جھرنا، یہ جو کلرفل ٹریز دکھ رہے ہیں ریڈ کلر کے، یہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں۔ بہت خوبصورت ہے کیونکہ ہم لوگ جہاں سے آئے ہیں وہاں پہ اتنا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ مطلب کہ موویز جیسے فیل ہو رہی ہے کہ ہیرو ہیروئن جب جیسے شوٹنگ کرتے ہیں ویسے ہی لگ رہا ہے۔ بچپن میں پوئمس میں پڑھے تھے اباؤٹ آٹم۔ امیزنگ فیلنگ، کانٹ ڈسکرائب، میسمرائزنگ، بہت ہی اچھی ہے۔ مطلب آٹم از ایٹ اٹس بیسٹ ان کشمیر۔ سیاحوں کی آمد میں اضافے سے محکمہ سیاحت کافی مطمئن ہے۔ کئی تقاریب اور پروموشنل ایونٹس کا انعقاد بھی یہاں خوب کیا جا رہا ہے اور ایسے میں موسم سرما کے دوران سیاحوں کی بھاری آمد کی توقع ہے۔ آٹم سیزن میں ہم نے اب کی بار جو ہے ایک گرینڈ لیول کے جو ہے کچھ فنکشنز کرے ہیں، جس میں ایک ہفتے کا آئیکونک فیسٹیول ہم نے کیا ہے، جس میں ہاؤس ووڈ فیسٹیول ہم نے کیا ہے، صوفی فیسٹیول ہم نے کیا ہے، ایون فلم فیسٹیول ہوا اور لٹری فیسٹیول ہوا۔ اس سے کافی زیادہ بز جو ہے کریٹ ہو گئی ہے پورے کنٹری میں اور پوری دنیا میں۔ خاص طور سے جو ہم نے فلوٹنگ تھیٹر جو پہلی بار یہاں پہ ڈل لیک میں کیا، اس سے بہت زیادہ اتساہ جو ہے وہ لوگوں میں بڑھ گیا ہے اور ٹورزم کا فلو جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ اس سے امپروو ہو گیا ہے۔ اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں کے بعد پہلی بار جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اکتوبر میں، نومبر میں اور سپٹمبر میں جس طریقے کا جو ہے ٹورسٹ فلو رہا ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی انکریجمنٹ ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہم ابھی پلان کر رہے ہیں کہ ہمارا ونٹر بھی اسی طریقے سے بہتر جائے جیسے کہ لاسٹ ایئر ہمارا تھا یا پچھلی بار تھا، تو وی آر ایکسپیکٹنگ اے گڈ ٹورسٹ فلو۔ موسم خزاں جہاں سیاحوں کے لیے نعمت ہے، وہیں مقامی لوگ اس دوران آنے والے سخت موسم سرما کی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں۔ چنار کے پتوں کو جلا کر حاصل شدہ کوئلہ بعد میں سرما کے دوران کانگڑیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے پرویز بٹ کی رپورٹ۔ گلمرگ کے دامن میں واقع سیاحتی مقام درنگ میں بھی سیاح قدرتی خوبصورتی سے لطف لے رہے ہیں۔ شدید سردی کے باوجود سیاح یہاں پہنچ رہے ہیں۔ جو بھی سیاح گلمرگ آتے ہیں وہ ضرور درنگ کا نظارہ بھی کرتے ہیں۔ ملک کی مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے سیاحوں نے نیوز 18 اردو کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ درنگ واقعی دیگر سیاحتی مقامات کی طرح کافی خوبصورت جگہ ہے۔ انہوں نے سیاحوں کو یہاں آنے کی اپیل کی۔ کے بارے میں سنا تھا، جو ہمارے ٹورسٹ آرگنائزر ہے تپندہ، تو تپندہ نے ہم کو بتایا تھا درنگ بہت اچھا جگہ ہے، جاؤ مزہ کرو، آپ کو اچھا لگے گا۔
तो सच में हर बात बूंद बूंद में मिल रहा है। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन वो मुंह से बयां नहीं कर पाएंगे। इतना अच्छा लग रहा है कि बयां कैसे करें वही सोच रहे हैं कि वादी का खूबसूरती ये फील किया जाता है, कोई अगर बयां करे तो होगा नहीं। टूरिस्ट आते हैं, हम यही चाहते हैं ये कि यहाँ से खुश होके जाने चाहते हैं। मेन जगह जो है कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, अभी हम द्रंग वाटरफॉल पे है। हमारी कोशिश यही रहती है कि यहाँ से खुश होके जाए। वो बोलते हैं कम एज गेस्ट गो एज फ्रेंड। जब हम इनको सर्विस देंगे तब ये हमारे साथ नई कश्मीर का आगे बढ़ाएंगे। हम यही चाहते हैं ये बार बार आए इधर, हमारा रोजगार इन्हीं पे चल रहा है। ऐसा लगता है कि महकमा वाइल्ड लाइफ जिला गांधरबल में शालाबुग वेटलैंड में मुसलसल चौथे साल हिजरत करने वाले मेहमान परिंदों की मेजबानी करने में दिलचस्पी नहीं रखता है। पानी को बरकरार रखने के लिए पुश्ते बनाने में गफलत इन मेहमान परिंदों के लिए मायूसी की बड़ी वजह है, जो सही वक्त पर रिहाइश नहीं पाते और वादी से बाहर भी दूसरी जगहों पर उड़ जाते हैं। हर साल महकमा वाइल्ड लाइफ पानी को बरकरार रखने के लिए पुश्ते बनाने में ताखीर करता है। हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि 1 हफ्ते के अंदर पुश्ता तामीर किया जाएगा। साल से प्रोसेस हो रहा है इस बंड का, जो अब मैक्सिमम तैयार हो गया है। इंशाल्लाह इस साल जानवर आ जाएंगे, बहुत तादाद में रहेंगे इसमें। बंड तो ऑलमोस्ट टिपन शेड तक कंप्लीट हो गया है। तो 1 हफ्ते फिर उधर टिपन शेड पर पानी बांधना है। इस वक्त वो पानी की सतह वहाँ नीचे है, उधर थोड़ा बांधना है, तो इस पानी की सतह ऊपर आ जाएगी और रख में पानी आ जाएगा आसानी से। जम्मू कश्मीर के मारूफ संतूर नवाज और मौसीकार पंडित भजन सोपुरी को मध्य प्रदेश हुकूमत ने बावकार कौमी कालिदास सम्मान देने का ऐलान किया है। भजन सोपुरी को यह अवार्ड 29 दिसंबर 2021 को ग्वालियर में दिया जाएगा। भजन सोपुरी को जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों के बीच एक कल्चरल ब्रिज तस्वुर किया जाता है। पंडित भजन सोपुरी संतूर के संत और तारों के बादशाह माने जाते हैं। उनका ताल्लुक कश्मीर के मशहूर सोपुरी सूफियाना घराने से है। कौमी और बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर संतूर के सिलसिले में इनकी खिदमत अपनी मिसाल आप है। इनको अब तक सैकड़ों कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। कौमी कालिदास सम्मान बराए साल 2020 2 लाख रुपए नकद इनाम पर मुश्तमिल है। हुकूमत मध्य प्रदेश ने हिंदुस्तानी क्लासिक की मौसीकी में उनकी खिदमात और इख्तिराआत का एतराफ़ किया है। संतूर के ज़ेली शोबे में उन्हें बावकार कौमी कालिदास सम्मान 2020 से नवाजा जाएगा। सोपोरबाज पंडित भजन सोपुरी की ही तख्लीक है।